ہینری فورڈ آخر کون تھا؟ ہینری فورڈ نے آخر ایسا کیا کام کیا تھا جس کی وجہ سے آج پوری دنیا اس کو جانتی ہے؟ کیا واقعی ہینری فورڈ کی وجہ سے مزدوروں کی اجرت میں اضافہ ہوا تھا؟ کیا واقعی ہینری فورڈ نے سیاست میں قدم رکھا تھا؟ کیا واقعی ہینری فورڈ نے 1900 کی دہائی میں ہینری فورڈ دنیا کا امیر ترین شخص تھا؟ یہ سب جاننے کے لیے آپ دیکھیں یہ ہماری ڈاکومنٹری ہینری فورڈ کے بارے میں، اور کائنڈلی دیکھنے سے پہلے کائنڈلی ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ یہ معروف امریکی صنعت کار کسی بھی دوسرے فرد کی نسبت جدید صنعت سازی میں کثیر پیداوار کے نت نئے طریقے ہائے کار متعارف کروانے کا سب سے زیادہ ذمہ دار ہے۔ اس دور اس نے ابتدا اپنی قوم اور بعد ازاں دنیا بھر کے افراد کے معیار زندگی میں خاطر خواہ اضافہ کیا۔ ہینری فورڈ میچیگن میں ڈائر بون کے مقام پر پیدا ہوا۔ وہ کبھی پرائمری اسکول سے زیادہ نہ پڑھ سکا۔ ابتدائی تعلیم کے بعد وہ ریڈ روڈ میں ایک مشین ساز کے ہاں ملازم ہو گیا۔ وہ ابھی نوجوان ہی ہوگا۔ 1885 میں کارل بینز اور گوٹلب ڈیملر نے جو الگ الگ کام کر رہے تھے اپنے موٹر گاڑیاں ایجاد کی اور انہیں فروخت کرنا شروع کر دیا۔ ان گھوڑوں کے بغیر چلنے والی بگیوں میں فورڈ کو دلچسپی محسوس ہوئی۔ 1896 اس نے اپنے نقشے کے مطابق ایک موٹر گاڑی تیار کی۔ اپنے طبی جواہر کے باوجود اس کی ابتدا دو کاروباری کاوشیں ناکام وہ مایوس نہ ہوا۔ 1903 میں اس نے دوبارہ کوشش کی۔ اپنی تیسری کاوش یعنی فورڈ موٹر کمپنی کے ذریعے اسے دولت، شہرت اور وقت حاصل ہوئی۔ اس کے ابتدائی نمونے اپنی عمدگی کے باوجود بڑے وسعت حاصل نہ کر سکے، تاہم اس کا معروف ماڈل ٹی جو 1908 میں متعارف ہوا کامیاب رہا۔ یہ تب تک بنائی جانے والی کاروں میں بہترین تھی، جبکہ 15 ملین سے زیادہ تعداد میں فروخت ہوئی۔ ابتدا ہی میں فورڈ نے محسوس کیا کہ کاروں کو ارزاں نرخوں پر بیچنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان کی پیداواری لاگت کو کم کرے۔ اس مقصد کے لیے حصول کے لیے اپنے کارخانے میں اس نے انتہائی مثبت پیداواری طریقے ہائے کار کا ایک سلسلہ جاری کیا۔ ان میں نمبر 1 مکمل طور پر قابل تبدیل پارٹس، محنت کی انتہا درجے کی تقسیم اور ان اجزاء کو جوڑنے کا عمل وغیرہ شامل ہے۔ یہ سب طریقے ہائے کار انفرادی ملازم کی کارگزاری بڑھانے کے لیے واضح کی گئی۔ نتائج حیران کن تھے۔ 1908 میں ماڈل ٹی $825 میں فروخت ہوئے۔ 1913 تک قیمت گر کر $500 فی کار رہ گئی۔ 1916 میں یہ مزید کم ہوئی اور $360 ہو گئی، جبکہ 1926 میں ایک کار کی قیمت $290 تک چلی گئی۔ قیمت کے گرنے کے ساتھ ساتھ کار کی فروخت میں تیزی آتی گئی۔ امریکہ پہیوں والی قوم کہلانے لگی اور فورڈ دنیا کا امیر ترین فرد بن گیا۔ چونکہ فورڈ کے کاریگر زیادہ پیداوار دینے لگے تھے، وہ اس قابل تھا کہ انہیں زیادہ اجرت دے سکے۔ 1914 میں اس نے فی کاریگر کو یومیہ $5 اجرت دے کر صنعتی اداروں کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا۔ یہ بہت زیادہ رقم تھی، غالباً اس ادارے کے سابقہ اجرتوں سے بھی کہیں زیادہ۔ فورڈ کی متعارف کردہ اجرتوں کی یہ بلند شرح ملک بھر میں عام ہو گئی، جس سے کاریگر مفلسی کے چکر سے نکل کر مستفید طبقے میں شامل ہو گیا۔ تاہم فورڈ کی جدت طرازیوں کا بڑا گہرا اثر ہوا۔ اس نے کثیر پیداوار کے طریقہ ہائے کار کو چھپایا نہیں، بلکہ تشدد ازبام کر دیا۔ اس کی کامیابی کو مثال بنا کر دیگر کارخانےداروں نے اس کے طریقہ ہائے کار کی تقلید کی۔ اس کا نتیجہ اولن ملک اور پھر دنیا بھر میں پیداوار کی بے پایا اضافہ تھا۔ مالی کامیابی کے حصول کے بعد فورڈ نے مختلف سیاسی معاملات میں دلچسپی لینا شروع۔ ان سرگرمیوں کے نتائج جو ہے وہ مایوس کن تھے۔ جنگ عظیم اول کے دوران امن کے لیے اس کی کاوشیں بے ثمر ثابت ہوئی۔ 1920 کی دہائی میں اس نے سامی نسل قوم کے خلاف پروپیگنڈا کی مہم شروع کی، لیکن اس سے اسے فقط عوامی احتجاج سرائی ملی اور اس نے ان معاملات میں سبکدوشی اختیار کر لی۔ 1903 کی دہائی میں اسے اپنی کمپنی میں مزدور یونین سے شدید اختلافات کا سامنا کرنا پڑا، جس سے اس کے ملازمین میں بھی نفرت پیدا ہوئی جو خود کمپنی کے مفاد کے منافی تھی۔ تاہم ان تمام سرگرمیوں نے اس کی ساکھ کو ضرر پہنچائی، تاہم مجموعی طور پر تاریخ میں اس کا نام پھر بھی صف اول میں آتا ہے، کیونکہ اس نے دنیا جدید ٹیکنالوجی اور جدید سائنس کے حساب سے اور کاروں کے حساب سے ایک منفرد کار لوگوں کو مہیا کی، جس میں لوگ آرام سے سفر کر سکیں، اور بالخصوص امریکہ میں اس نے کافی کاریں بنا کر لوگوں کو مہیا کی۔ اس سے اس کردار کی اہمیت پر بھی کچھ اثر نہ پڑا کہ اس نے صنعتی پیداواری نظام میں انقلابی اصلاحات کی تھی اور یوں مزدوروں کی پیداواری، استعداد اور اجرت میں بھی بے پناہ اضافہ کیا۔